الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ختم قرآن کی یہ پیاری بابرکت محفل جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی میں مزید اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کوشش کروں گا انتہائی مختصر وقت میں مدعی کی بات آپ کے لیے گزار کر سکوں. چونکہ یہ محفل ختم قرآن کی ہے، قرآن کریم فرقان حمید کا ختم ہوا اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ جو کسی کو محروم نہیں کرتی. مثال کے طور پر کوئی شخص نارمل کنڈیشن میں ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے، تو کہا کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا چھونا بھی ثواب ہے اور جس کا پڑھنا کا بھی ثواب ہے. یعنی اگر کوئی شخص پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ باوضو اس قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا ہے تو فرمایا اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کو چھونے کا بھی ثواب. اگر کوئی نابینا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا تو فرمایا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، چھو رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھونے کا، پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمانا ہے. تو وہ کتاب ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں. ایسی لاریب کتاب ہے، فرمایا ایسی کتاب ہے کہ یہ جو تمام کتابوں کی سردار ہے، جو کتاب لے کر آ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، فرمایا یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. فرمایا جس مہینے میں قرآن اتر رہا ہے، فرمایا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اور فرمایا کہ جس رات میں یہ قرآن اترا، فرمایا تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے. تو فرمایا قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، فرمایا جس امت پر نازل ہوئی، فرمایا تمام امتوں کی سردار ہے، اور جس نبی پر نازل ہوئی فرمایا تمام نبیوں کے سردار. یقیناً قرآن مسلمان کا یہ جز لا ينفک ہے کہ ایسا جز ہے کہ جو اس سے جدا ہو نہیں سکتا، تصور نہیں ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کا اصل مقصود ہدایت ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں. ویسے تو قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے کہ بندہ اگر پڑھے گا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیر و ساری نہیں کیا عطا فرمائے. یعنی یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 1/3 3 مرتبہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو فرمائے کہ جب پڑھنے کی یہ برکتیں ہیں تو اندازہ لگائیے کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کو کیسی برکتیں ملیں گی. پیارے آقا علیہ السلام پچھلی امتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے. ایسی قومیں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سینکڑوں سالوں میں عطا فرمائی، ہزاروں سالوں میں عطا فرمائی. تو صحابہ کرام رضوان کو فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شمعون. حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ آپ کا معمول یہ تھا کہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، وہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ آرام نہیں کرتے تھے، سوتے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا تاج عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تصرفات عطا فرمائے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی تھی. حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کی عبادت و ریاضت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ
1000 مہینے تک ان کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے اس طرح عبادت کری کہ رات کو عبادت کیا کرتے تو دن میں روزہ رکھا کرتے، کیونکہ حق و باطل کی جنگ تو شروع سے ہی چلتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کا ولی نیک مسلمان کفار کو ان سے بغض ہوا تو ان کا یہ پلان ہوا کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے ان کو طاقت و تصرفات کو اس طرح عطا کیے تھے کہ دنیا کی طاقت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ تو انہوں نے کام کیا، جو ان کی زوجہ تھی، ان کی بیوی تھی، ان کو بہت سارے مال کا لالچ دیا کہ اگر آپ ان کو باندھ کر ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کو یہ چیزیں عطا کریں گے۔ تو عورت خوش ہو گئی، اتنے سارا زیور ملے گا، اتنا سارا سونا ملے گا۔ تو کہا، تو ایک دن وہ طاق بنی کہ حضرت کو نیند آئے تو میں ان کو باندھ دیتی ہوں۔ کہا کہ ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن جب دیکھا کہ حضرت کو نیند آ گئی، مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ جیسے آپ کی آنکھ کو دیکھا کہ رسی میں بندھ ہو، آپ نے ایک جھٹکا لگایا، وہ مضبوط رسیاں یوں کھل گئی۔ وہ عورت سٹ پڑا گئی کہ یہ ہوا کیا، کہ اتنی موٹی رسیاں کو توڑ کیسے سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے باندھا کس نے؟ تو وہ مکار عورت نقلی محبت کی ادا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی طاقت عطا کی ہے، تو دیکھیں آپ نے ایک جھٹکے میں اتنی ساری رسیاں توڑ دی۔ پھر تعاقب میں رہی کہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو پکڑ کر دینے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ ڈھیر سارا زیور میرے ہاتھ آ جائے۔ پھر اس نے اپنے اس نیک شوہر کو نیند کی حالت میں پایا، تو اس بار اس نے رسیوں سے نہیں بلکہ موٹی زنجیروں سے جکڑ لیا۔ آپ بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مجھے زنجیروں سے مانا، آپ نے ایک جھٹکا دیا، ایک ایک کڑی الگ کر دی۔ عورت پھر سٹ پڑا گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آخر ایسی کون سی طاقت ہے؟ تو وہ تب تک خود بیٹھی ہوئی تھی، حیران میں تھی۔ تو پھر ان کے شوہر نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ مجھ پر دنیا کی کوئی طاقت اثر نہیں کرتی سوائے میرے بات۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے دور کے تھے، ان کی شریعت میں لمبے بال رکھنا جائز تھے، ہماری شریعت میں کاندھے سے نیچے مرد بال نہیں رکھ سکتا، حرام ہے۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے 8 بال تھے جو ان کی اتنی لمبے تھے کہ آپ کے قدم تک، زمین تک وہ بال آئے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو پھر نیند میں پا لیا، تو اب کی مرتبہ نہ رسی نہ تنجید، بلکہ انہی کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا۔ اب جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، بڑا زور لگایا لیکن چھڑوا نہ سکے۔ آخر کار اس عورت نے کفار کو اپنے ایک نیک شوہر کو دے دیا، اس کے بدلے میں بہت سارا مال اسے ملا۔ کفار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ایک کان کاٹ دیا گیا، ان کی ناک کاٹ دی گئی، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں تک نکال لی اور ایک جگہ کو لٹکا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی پر جب یہ قہر و غضب انہوں نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب عطا کیا کہ ہاتھ وہ زمین کے اندر دھستے چلے گئے، یہاں تک کہ سارے کافر زمین کے اندر دھس گئے۔ اور پھر اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک بجلی آئی اس عورت پہ پڑی اور جل کر خاک ہو گئی۔ تو جب واقعہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام نے سنایا تو صحابہ کرام غمگین ہو گئے کہ پہلے کے لوگ یعنی بنی اسرائیل اتنے نیک لوگ تھے کہ ان کو اتنی عبادت کی توفیق ملا کرتی تھی، اتنی لمبی عمر ہوتی تھی، بہت لمبی عمر ہوتی تھی ان کی۔ تو ہم تو مختصر ایام، مختصر زندگی والے ہیں، اور ہم میں بہت سارا وقت تو نیند کے اندر چلا جاتا ہے، کچھ کام کاج میں چلا جاتا ہے، کچھ گھریلو مصروفیات میں چلا جاتا ہے، رہا تھوڑا سا وقت وہ عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم سے عبادت میں
درجے کئی درجے آگے نکل گئے، عبادت میں آگے نکل گئے. تو ہماری تو عمر اتنی قلیل ہے، اگر ہم پوری رات جاگ کر بھی عبادت کریں تو ان کی عبادت تو نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے، اگر وہ اس رات میں عبادت کر لیں تو حضرت شمعون کی عبادت سے بڑھ جائیں گے. فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے کہ لیلۃ القدر میں جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت شمعون کی عبادت سے بھی زیادہ سمجھتا ہے. یہ تھے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جب نیکیوں کا معاملہ آیا تو ان کے دل نرم ہو گئے کہ ہم کیسے نیکیوں میں سبقت دے کے جا سکتے ہیں، ہماری تو عمریں اتنی کم ہے. وہ لوگ تو صدقہ و خیرات میں آگے نکل گئے، ذکر اللہ میں آگے نکل گئے. ہم ساری زندگی اگر کچھ نہ بھی کریں تب بھی وہ ہم سے آگے ہیں. قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ ان کی پوری زندگی ایک طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک رات عطا کی ہے شب قدر میں. الحمدللہ ماہ رمضان جو جاری و ساری ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. ایک بار نبی کریم علیہ السلام رات میں باہر تشریف لائے، دیکھا کہ چند 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو جلال آیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ لڑ رہے ہو، تمہارے لڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تعین اٹھا لیا، ورنہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کس رات کو ہوا کرتی ہے. تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نبیوں کے امام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور لفظ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. لیلۃ القدر لفظ میں 9 حروف ہیں. اس آیت مبارک، اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ استعمال فرمایا 9 کو 3 سے ضرب کرو تو 27 حاصل ہوتا ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں پتہ چلا کہ 27 رمضان مبارک کو شب قدر ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں لغویات سے، فضولیات سے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر افضل ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن یہ راہ ہدایت ہے، قرآن یہ راہ نجات ہے، قرآن مشعل راہ ہے، قرآن صراط مستقیم ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں بھی سرخرو فرماتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المنافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال اللہ کے ذکر میں غافل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو جو ایسا کرتا ہے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے. کئی ساری تفاسیر کے اندر فرمایا ہے یہاں پر ذکر اللہ سے مراد یہ 5 نمازیں ہیں. تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والوں اپنی اولاد کی وجہ سے اور اپنی دنیاوی مال اور مصروفیات کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہو جاؤ، اور جو ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آج ہم دیکھ لے رہتی دنیا میں ایک تعداد ہے جو نماز نہ پڑھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی کاروبار میں اتنا مصروف ہے. اچھا بنا نمازی کی جماعت چھوڑ دیتا ہے، جی گھاک آیا ہوا تھا. تو فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اور
اور اس میں بھی مفسرین نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، یہاں پہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، مال اور اولاد۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے پہلے مال کو ذکر کیا، اس سے پتہ چلا کہ بندے کو اولاد سے زیادہ مال سے محبت ہوتی ہے، تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنی اولاد اور مال کو دیکھ بھال کرے، لیکن نماز سے بالکل بھی غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے 10 مقامات میں فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ فرما دیتا کہ نماز فرض ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائیے کہ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم عطا فرمایا، اور ماں اللہ بدقسمتی سے مسلمان اتنی ہی تاکید کے ساتھ نماز چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی 95% 95% وہ تعداد ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اور جو 5% نماز پڑھتے بھی ہیں اگر ان سے ظاہر اور باطنی آداب پوچھ لیے جائیں تو بیچارے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ دو ہیں۔ پہلی وجہ کہ ہمیں وہ ماحول نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے ہم نمازی بنتے ہیں، اور دوسری وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ کہ ہم نماز دیکھ کر پڑھتے ہیں، نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے۔ ہمیں ماحول نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ جس بچے کو اس کا باپ ہاتھ پکڑ کر جمعے کی نماز میں لے کے جاتا ہے، وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن بوڑھے ہونے تک اس کی کبھی بھی جمعے کی نماز قضا نہیں ہوتی، کیونکہ والد نے ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جانا سکھایا کہ ہر جمعے کو مسجد جایا کرتے ہیں، تو ہم بڑے ہو کے جمعے کے پابند بن گئے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر یہی والد ہر نماز کے اندر اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتا، پوری زندگی گزر جاتی، اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی۔ ہمیں وہ ماحول ہی نہیں ملا۔ رمضان مبارک میں ایک تعداد ہے جو فجر کی نماز پڑھتی ہے، وجہ کیا؟ ماحول بنا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوں تو موضوع بہت طویل ہے، تیاری بہت زیادہ تھی، لیکن اس بڑی تیاری کو مختصر کرنا یہ بھی ایک کام ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چونکہ قرآن مشعل راہ ہے، قرآن ہدایت ہے، تو قرآن ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو رائے نجات پر آ جاؤ گے۔ وہ سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا اولیاء کاملین، بزرگان دین، علماء اعظام۔ فرمایا یہ سچے لوگ ہیں، اگر ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رائے نجات عطا فرما دے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سے انتہائی مختصر الفاظ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ یوں سمجھیے کہ ہماری محفل کا یہ حاصل خلاصہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہے، اتنی بڑی جو یہ محفل سجائی گئی، یہ جو خرچہ کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہم دین سیکھیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں عبادت کے اندر لذت مل جائے، ہمیں ریاضت کے اندر، سجدوں کے اندر لذت مل جائے۔ تو فرمائے بزرگ رحمت اللہ علیہ سے کسی حضرت کے حضور، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن گناہ چھوڑ نہیں پاتا، تو لہٰذا آپ مجھے کوئی ایک ایسی نصیحت کیجیے کہ میں گناہ سے باز رہ جاؤں، گناہ ہی چھوڑ دوں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا گناہ سے بچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو گناہ کر لینا، لیکن یاد رکھنا گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھانا، کسی اور کا رزق کھانا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی چیز کے علاوہ، اللہ کی دی ہوئی روزی کے علاوہ کس کی روزی
تو کہتے ہیں کتنی بری بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی کرو، تاکہ حضور کوئی اور نصیحت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں گناہ کا ارادہ ہو تو گناہ کر لینا، لیکن یاد رکھنا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے باہر نکل کے گناہ کرنا۔ کہتا ہے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھلا اللہ کی زمین سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا اللہ کی زمین سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کی زمین پر بھی رہو اور اللہ کی نافرمانی کرو۔ کہتا ہے حضور کچھ اور نصیحت کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ تم گناہ سے بچ جاؤ تو تم اپنے آپ کو اتنا چھپا دو، اتنا چھپا دو، اتنا چھپا دو کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی نہ سکے۔ کہتے ہیں کہ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر 7 تاروں میں بھی چھپ جاؤں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بھلا اللہ سے چھپ کیسے سکتا ہوں؟ تو کہا کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے سامنے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ کہا کہ کچھ اور نصیحت کر دی تھی۔ تو پھر حضور رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ جب تم اپنی گناہوں پر ہی زندگی گزار دو، موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح قبض کر رہے ہو تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں توبہ کر لوں، پھر آپ میری روح قبض کر دیجیے۔ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت بالکل لکھ دیا ہے، نہ آن پہلے آنی ہے نہ آن بعد آنی ہے، جس کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت اس کو موت آنی ہے۔ کتنی بری بات ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ موت کا وقت متعین ہے اور تم اس کو ٹال نہیں سکتے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو کہا کہ حضور کچھ اور نصیحت کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید نصیحتیں کرتے ہوئے کہا کہ جب تم قبر میں جاؤ اور منکر نکیر تم سے سوالات کریں اور عذاب کے فرشتے تمہاری طرف بڑھیں تو تم کو ہٹا دینا۔ کہتے ہیں حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں منکر نکیر کو ہٹا دوں، عذاب دینے والے فرشتوں کو ہٹا دوں؟ تو کہا کہ جب تم منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے تو پھر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر آپ نے آخری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے فرشتوں کو سے جہنم میں لے جاؤ، تو تم فرشتوں سے کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ تو شخص کہتا ہے کہ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہوگا، اللہ میری سنے کون؟ تو آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کی زمین سے نکل نہیں سکتے، خود کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، فرشتے کو ٹال نہیں سکتے، منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے، اور اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم دے دیا جائے تو تم ان کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اتنی ساری مصیبتیں ہونے کے باوجود تم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ شخص فوراً آپ کے قدموں میں گرتا ہے، توبہ استغفار کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میں چاہتا ہے کہ میں نیک مسلمان بن جاؤں۔ تو ہمیں یہ تصور ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بہت زیادہ چوری ہو رہی ہو اور وہاں لکھ دیا جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے لہذا چوری نہ کرو، تو قوم چوری کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر وہاں لکھ دیا جائے کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ جس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے، تو اس کے باوجود بندہ اس گناہ سے نہیں بچ پا رہا۔ ایک دنیاوی طاقت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے گناہ کے سکے گا؟ تو آج قرآن کی جو محفل ہے، ختم قرآن کی محفل ہے، ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لہجہ ایک گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں تو ہم یہ تصور باندھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم صبح اٹھیں اور نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ابھی غور سو جاؤں تو فوراً خیال اگر دل میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً ہمت بڑھ جائے گی۔
کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے جیسے ہی پڑھ رہے ہیں تصور میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ بندہ گناہ کرتے کرتے رک جائے گا۔ تو ہم آج یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ آج کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔